11ویں کے نام پر، یا وہ جمعرات کے نام پر، یا اسی طرح شادی کے اوپر کوئی اپنی طرف سے چیزیں، مختلف رواج ہیں، رسمیں ہیں، یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کیا ہے؟ دین مکمل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کر کے ہمیں بتایا نہیں؟ چھٹے پارے میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واقبل منہ وفی الاخرۃ من الخاسرین۔ جو اس اسلام کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی کی اجازت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، اپنی طرف سے کیے جا رہے ہیں، دو ہی چیزیں خطرناک ہیں، ایک شرک اور دوسری بدعت۔ شرک اور بدعت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے 10 کلو کی بالٹی دودھ کی بالکل خالص گائے سے یا بھینس سے آپ دھو کے رکھتے ہیں تو اس میں صرف ایک قطرہ اس کا پیشاب کا آ جائے تو وہ صحیح رہے گا؟ کیوں بھائی؟ جی وہ نہیں۔ دودھ خالص ہوگا؟ ایسے ہی اگر ہم کسی چیز کی ملاوٹ کرتے ہیں، توحید میں کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، اگر سنت میں کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ دین دین مکمل ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل ہے، چاہے وہ کسی بھی زندگی کے لیل و نہار میں کسی بھی جگہ پہ ہم اس کو دیکھ لیں تو اس حال میں بھی مکمل ہے، ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ مختصر اس کا یہی ہے کہ دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، اور جو اس میں ایسی بات کوئی سمجھے گا تو وہ گمراہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی اس بات کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہی زمین سے اٹھے گی، زمین سے وہی عمل اٹھایا جائے گا، قبول کیا جائے گا کہ جو اللہ رب العزت نے آسمان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل فرمایا۔ اتبع ما یوحی الیک، آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ وحی کی اتباع کریں۔ جی، اور کوئی سوال پیپر کے متعلق جو سمجھ نہ آیا ہو؟ اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ تیسرا پارہ 2 صورتوں پہ ہے، پہلا سورۃ البقرہ اور دوسرا سورہ آل عمران۔ اس میں پہلا سوال میرا سورۃ بقرہ کا ہے، باقی سارے سورۃ آل عمران سے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ سوالوں کو آسان کیا جائے، اور وہی جو سوال ہمیں روزمرہ نظر آتے ہیں ہم ان کو ہی سامنے رکھ کے بیان تیار کریں اور اسی کو بیان کریں، اسی کو ہمارے ذہن میں گھومے، اگر تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا ہم کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، ہمیں کس طرح سے اس میں رہنمائی لینی ہے۔ قرآن کریم بھی مکمل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو خیر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے ہم جس طرح سے بھی رہنمائی لیں گے اسی طرح سے یہ خیر ہے، اسی طرح سے ہماری رہنمائی کرے گا، اور اسی طرح سے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ بھی خیر ہے۔ آپ سے بھی جس طرح سے رہنمائی لیں گے اس سے بھی ہمیں ہر طرح سے خیر ہی خیر ملے گی، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جی، شیخ کسی کا اور سوال ہو؟ دین پر عمل کے لیے کیا شرائط ہیں شیخ؟ یہ قرآن حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی ذہن میں نہیں آ رہا؟ دین پر عمل کے لیے کیا کیا شرائط ہے چلیں، اس میں؟ شیخ آگے ہیں، وہ لائن پہ ہیں، وہ سبق پڑھ لیں، پھر بعد میں نا اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن یہ بہت آسان سوال ہے، صرف اس کے اشارہ بارے کر میں دیں۔ تفصیل دین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا وہ شیخ اقبال راشد صاحب نے، کہ دین کے لیے شرط کیا ہے، کہ قرآن سے پہلے کس چیز کی تصدیق ہے، کس کو ماننا ضروری ہے؟ قانون
قانونی لحاظ سے، یعنی اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو اس سے پہلے کس چیز کو ماننا چاہیے، ضروری ہے حدیث کو۔ جی شیخ محترم، شیخ ابو تراب حفظہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ مرحبا۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا، اما بعد فقد قال الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اور چوتھا پارہ، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتصام بحبل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اعتصام بحبل اللہ کیا ہے وہ بیان ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات کے متعلق بتایا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو حبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب۔ تو یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، غیر مسلموں سے نہیں ہے، ایمانداروں سے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان، ہر بندہ جو ہے وہ مسلمان، ہر مومن جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، بات یاد رکھیے گا۔ ہر مسلمان مومن نہیں اور ہر مومن مسلمان ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں، کیونکہ ایمان اور اسلام میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمانداروں کو خطاب کیا ہے، کہا کہ اے ایمان والو پیچھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ہی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ نہیں اللہ نے کہا وَلَا تَخْتَلِفُوا، اختلاف اور افتراق میں بڑا فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا نہیں کہا، اختلاف میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، ہر بندے کا، ہر مسلمان کا اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن افتراق جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جدا جدا ہو جانا، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، علیحدہ ہو جانا، فرقوں میں بٹ جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ یہ جو حبل اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن مجید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ حبل اللہ ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم جدا جدا نہ ہو جاؤ، علیحدہ فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں پر جو تمہارے اوپر تھی۔ یہ خاص کر کے صحابہ کرام کو خطاب ہے، اور آج امت بھی اس میں شامل ہے، باقی امت بھی، لیکن یہ اس وقت صحابہ کرام کو، اور خاص کر کے صحابہ کرام میں سے بھی اوس اور خزرج کو یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے رہتے تھے،
اور باقی 3 قبیلے جو ہے وہ یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے اور آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں۔ اوس اور خزرج آپس میں دشمنیاں تھیں اور بڑی لڑائیاں لڑتے تھے، لمبی لمبی جو ہے جاہلیت میں لڑائیاں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب پھر مسلمان ہو گئے، اعتصام بحبل اللہ ہو گیا، مسلمان ہو گئے، تو آپس میں تم نے جو ہے وہ یہ لڑائیاں ختم کر دیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر تھی، اذ کنتم اعداء، جب تم اعداء تھے، آپس میں آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے لڑائیاں لڑتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی۔ تو پھر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دین اسلام بھیج دیا، نبی علیہ السلام مدینہ میں آ گئے، لوگ جو ہے آپس میں الفت پیدا ہو گئی، بھائی بھائی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں۔ فَأَلَّفَ، تو الفت ڈال دی، بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پھر اس الفت اور کی اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تھی یہ الفت، اس کی وجہ سے تم اخوانہ، بھائی بھائی بن گئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ لا ولا یظلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے ذرا کیا صورتحال ہے، ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا ویک پوائنٹ تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو یہ اخوت اور بھائی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم اس اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ تم دشمن تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم بالکل، اور تم تھے تم اعلیٰ شفا، کنارے پر، حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے، جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے، یعنی کفر کر رہے تھے، جاہلیت کے اندر موجود پڑے ہوئے تھے، اور قریب تھا کہ تمہیں اسی جاہلیت پر، اسی کفر پر موت آ جاتی اور تم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، دین اسلام دے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرا کر یہاں مدینے میں لا کر، تمہیں تمہارے دلوں میں دین اسلام کو بٹھا کر اس سے چھٹکارا دے دیا۔ فَأَنْقَذَكُم، بچا لیا تم کو، منہا، اس جہنم کی آگ سے۔ کذالک، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یبین اللہ، بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ سبب کیا ہے، علت کیا ہے بیان کرنے کی؟ لعلکم تہتدون، ہو سکتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تم صراط مستقیم پر آ جاؤ، تم غلط بات چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو، غلط جو ہے وہ معاملات کو ترک کر دو۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کا کام کریں، جو دین کا کام کریں۔ وَلْتَكُمْ، اور تم میں سے چاہیے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مِنْكُمْ، تم میں سے، اُمَّةٌ، ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ بھلائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی کے کام سے روکیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تم میں سے ہر کوئی شخص جب بھی کوئی کسی برائی کو دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر فرمایا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو یہ نہی عن المنکر جو ہے وہ ہاتھ سے کب ہوگی؟ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس آیت اور حدیث کو یہ پڑھ کر یہ نہ کہیں سوچ لیا جائے کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہاتھ چلانا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، ہاتھ کس کے بارے میں ہے؟ جو ہے وہ جس کے پاس سلطہ ہو، طاقت ہو۔ اب گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنا ہاتھ استعمال کرے گا، اسی طریقے سے
جو حکمران ہے وہ ہاتھ استعمال کرے گا، یعنی وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے گا. لیکن اگر عوام اٹھ کے طاقت استعمال کرنا شروع کر دے، دیکھا چوری جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے، چور کا پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیا، جی میں تو برائی سے روک رہا ہوں، میں جو ہے وہ شراب سے روک رہا ہوں، میں بت جو ہے وہ بتوں کی پوجا سے روک رہا ہوں، ہاتھ لڑائی شروع کر دی، یہ دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ وہاں پر کون سا سٹیپ ہوگا وہ استعمال کرے گا، وہ زبان سے دعوت دے گا. طاقت کا جو استعمال کرنا ہے وہ صاحب سلطہ کے لیے ہے، جو اس علاقے کا حکمران ہے، گھر کا حکمران ہے، گھر کا سربراہ ہے، کمپنی کے اندر، فیکٹری کے اندر جو بڑا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ استعمال کرے گا. اگر استطاعت نہیں ہے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ کے بعد فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے پھر روکنا ہے. اور یہ زبان سے روکنا ہر ایک کے لیے ہے، جس کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے کہ خاص ہی بندے ہوں، نہیں، ہر ایک کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم، کہا ہے تم میں سے جو کوئی بھی دیکھے، کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے برائی ہو رہی ہے تو وہ ہاتھ سے اس کو نہیں روکے گا، کیونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، سلطہ نہیں ہے، سلطہ صاحب سلطہ روکے گا. بلکہ دوسرا شخص جو ہے وہ زبان سے روکے گا. اور اگر وہ دیکھے کہ زبان سے بھی مجھے روکنا نقصان دہ ہے، وہ زیادہ طاقتور ہیں اور ہم اکیلے ہیں جو ہے وہاں پر، تو زبان استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل سے روکے. دل سے روکنا کیسا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اس کو ناپسند سمجھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھائے پیے، ان کے ساتھ بیٹھے، کاروبار کرے، معاملات سارے کرتا پھرے اور جو ہے وہ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ختم کرے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے. تو پھر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ یہ دل کے ساتھ برائی کے روکنا، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، اس آیت سے کچھ جو ہے وہ لوگ مراد لے کر جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، بستر اٹھا کے تو ہے وہ پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم دعوت دین کا کام کر رہے ہیں. بھائی دعوت دین کا کام ایسے نہیں ہوتا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ طریقے ہیں. دعوت دین کرنی ہے تو آپ اپنے بیوی بچوں کو روتا چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنے جو ہے وہ کاروبار بند کر کے چلے جاؤ، نہیں، یہ طریقہ تو نہیں ہے. صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے. صحابہ کرام نے تجارت بھی کی اور دعوت دین بھی دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ صحابہ کو بھی لے کر گئے، پوری جو ہے وہ تبوک تک گئے، آپ خیبر میں گئے، آپ مختلف علاقوں میں صحابہ کرام بھی گئے. صحابہ کرام آپ کے ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ جو ہے یہاں برے صغیر میں بھی گئے ہیں. سب سے پہلے 2 صحابی جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں، بحری سفر کر کے، سمندری سفر کر کے وہاں پر پہنچے ہیں اور دین کی دعوت دی ہے. یہ 2 صحابی تھے. اس کے بعد پھر محمد بن قاسم جو ہے اس نے راجہ داہر کی سرکوبی کی ہے. تو دعوت دین کا کام صحابہ کرام نے پوری دنیا میں کیا ہے، اور ساتھ تجارت کرتے رہے. تجارت کرتے کرتے جس ملک میں پہنچتے دعوت دین بھی دیتے. تو یہ جو طریقہ ہے آج کل، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد تبلیغی جماعت ہے، جو ہمارے پاکستان انڈیا میں ان کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ ہفتہ وار گشت کرتے ہیں اور سارا طریقہ، اور پھر وہ اپنی ایک کتاب بھی پڑھتے ہیں. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ کوئی شخص اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر وہ دعوت دین دے سکتا ہے. کوئی بھی گاہک جو اس کا کسٹمر آیا، اس کو کوئی حدیث سنا دے، اس کو کوئی آیت سنا دے، غلط کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کو بتا دے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کاروبار جو ہے وہ بالکل بند کر کے اور بیوی بچوں کے لیے خرچ جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ پریشان ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ان کے خاندان والے، ان کے بیوی بچے جو ہے وہ روتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ واقعہ، حقیقت میں بات کر رہا ہوں، حقیقتاً یہ ایسا ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دیتی ہو خیر کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں کی دعوت دیتی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ جو دعوت دین کا کام کرنے والے ہیں یہ فلاح ہیں. تو اگر دوسری ایک آیت جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پڑھی ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پر ایک جماعت کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ایسی امت ہو لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو،
سب میں لوگوں میں سب سے بہتر تمہارا کام کیا ہے کہ نیکی کا کام دعوت دینی اور برائی سے روکنا. تو یہ جو ہے وہ ہمارا امت مسلمہ کا جو کام ہے، امت یعنی امت محمدیہ کا، وہ دعوت دین ہے. اور وہ دعوت دین ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے حساب کے مطابق جو جس طرح جس جہاں پر ہے وہ اسی طرح کرتا رہے گا. اور اگر اس کو موقع ملتا ہے کسی دوسرے علاقے میں جانے کا تجارت کے اعتبار سے، یا پھر جو ہے وہ کسی اور سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، تو اس کو دعوت دین کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتا چلے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی کامیابی والے ہیں. ولا تکونوا کالذین، پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہوا تھا. ایک تو تھا کہ فرقہ میں نہیں بڑھنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا فرقوں میں نہیں بٹو اور ان طرح نہ ہو جاؤ. ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا تم اے امت محمدیہ کالذین، ان لوگوں کی مانند تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، جو جدا جدا ہو گئے. واختلفوا، اور اختلاف کیا. اب یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک اختلاف ہے اور ایک افتراق ہے. تفرقوا سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. واختلفوا، اور باہم اختلاف جو ہے بعض اوقات سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ قابل مذمت نہیں ہے. اگر دلیل مل جائے صحیح ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن قابل مذمت افتراق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ستفترق امتی سنتین و سبعون ثلاثۃ و سبعون فرقہ. کہ یہودی جو عیسائی جو ہے وہ 71 میں بٹے تھے، یہودی 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر اس پر عمل کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کتاب و سنت پر صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا جو ہے وہ وہی کامیاب ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی اس کو نام دے دیا جائے. لیکن آج جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے تو اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پھر کیوں امت بٹ گئی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے نہ بٹو تو ہمیں نہیں بٹنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری امت میں ایسے افتراق ہوگا، تو اس کا معنی ہے ہوگا، اور یہ لازمی ہوگا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کتاب و سنت ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ کوئی جو ہے کسی بھی قسم کا ہم کمنٹ لینے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم اس طرح نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو جدا جدا ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا. کس کے بعد اختلاف کیا؟ یہاں پر یہ بات دیکھیں، اختلاف اس وقت ہمیں قابل مذمت ہے جب واضح دلیل مل جائے، پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے، تو پھر اس کے بعد اختلاف قابل مذمت ہے. اللہ نے فرمایا واختلفوا، اور وہ آپس میں اختلاف انہوں نے کیا. کس کے کیسے اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئیں، بعد اس کے کہ جاءہم، ان کے پاس آ گئیں، البینات، واضح دلائل، قرآن بھی اور حدیث بھی. تو آج بھی دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم جو ہے وہ، اور یا آپ قرآن و سنت بیان کرتے ہیں کسی مسئلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو وہ آگے سے اختلاف کرتے ہیں. بھئی نہیں، ہمارے حضرت نے تو یہ کہا ہے، یا ہمارے علاقے میں تو ایسے ہے، یا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، اختلاف کرنا شروع کر دیتے. یہ چیز قابل مذمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت کی ہے، منع فرمایا ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کی جانب نہ بن جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. وَأُولَئِكَ، یہ بات یاد رکھیں، دلائل آ جانے کے بعد جو اختلاف کرتا ہے، بات نہیں مانتا، ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا. دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اور کل آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ محفوظ رکھے. یوم تبیض وجوہ، کب؟ کس دن؟ جس دن کچھ چہرے تبیض، سفید ہوں گے، وجوہ، چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے.
کئی چہرے جو ہے وہ خوشی کی وجہ سے وہ سفید ہو جائیں گے، یعنی جو ان کے اعمال اچھے تھے، انہوں نے نیکیاں کی تو خوش. جیسے آج بھی اگر کسی کو کوئی رزلٹ ملتا ہے، بچے کو اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، اے لیول پہ جو ہے وہ پاس کر لیتا ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بچہ جو ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کے مارکس اچھے نہیں آتے، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل لوگوں کو چہرہ دکھانا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا. تو اللہ نے فرمایا اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، اور لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان کو بلکہ کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر جو ہے تم نہ کفر کرتے رہے، اس کی وجہ سے آج یہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ بھی ہیں. فذوقوا العذاب، تو آج اب پھر چکھو عذاب کو، بما، اس وجہ سے کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے. جو تم کفر کا معنی انکار ہے. اب ایک ہے کفر مخرج عن الملہ، اگر مسلمان ہے تو وہ انکار کرتا ہے تو وہ بھی کفر کر رہا ہے، وہ کفر مخرج عن الملہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے، کفر عربی کے اندر کفر انکار کو کہتے ہیں، جہود کو کہتے ہیں. تو اگر ایک مسلمان انکار کرتا ہے، وہ مانتا نہیں ہے اور اس پر مصر رہتا ہے، اور خاص کر کے اگر وہ قرآن کی آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر اس کا معاملہ جو ہے بڑا ہی المناک ہوگا کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے، کس کو ٹھکرا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر کہا جائے گا تم نے ایمان کے بعد، یعنی مان لینے کے بعد تم نے پھر انکار کیا، اس کی وجہ سے آج تمہیں جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت سے خوشی میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، یہ رحمت جو ہے وہ روز قیامت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں ان کے ہاں شامل حال ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ اپنی رحمت میں جو ہے وہ جگہ دے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیکا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ. یہ جو ہم نے قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ آپ پر جبریل آئے ہیں اور آ کے تلاوت کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ حق کے ساتھ اس کو نازل کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی یرید، ارادہ رکھتا، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے جہان والوں پر، نہ وہ جانوروں پر ظلم کرے گا، نہ وہ جنوں پر ظلم کرے گا، نہ وہ فرشتوں پر ظلم کرے گا، نہ وہ انسانوں پر ظلم کرے گا. وہ کسی بھی جہان والے پر، جتنے بھی یہ جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ کسی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو عدل و انصاف کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما، جو بھی ہے، فی السماوات، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا خالق ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر جو بھی ہے، جانور ہیں، خزانے ہیں، چرند ہیں، جو کچھ بھی جو زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے، وہ سارے کا سارا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ، اور پھر یہ بات یاد رکھو، تم یہاں پر آئے ہو تو جو کام کر رہے ہو، یہ بات یاد رکھو، ترجع الامور، یہ سارے معاملات جو ہیں پھر اللہ کی جانب لوٹائے جائیں، اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ یہ سارے معاملات کو لوٹایا جاتا ہے. کنتم خیر امت، یہ آیت آگے پیچھے جو دعوت کا معاملہ تھا تو آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلقاً کہہ دیا، وہ مختص تھا، مخصوص تھا، اور یہ مطلق ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. کیا ہے کام، کس وجہ سے تمہیں بہتر امت کہا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو،
व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और ईमान रखते हो अल्लाह पर। यहाँ पर ये एक बात याद रखिए, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में, ये अपने आप को खुद अमल ना करना और दूसरे को कहना, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। खुद उस पर अमल ना किया जाए और लोगों को उसकी दावत दी जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है वो कुरान मजीद के अंदर ये बात फरमाया, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम वो बात कहते हो जो खुद करते नहीं हो। तो इसका माना ये हुआ कि सबसे पहले, बल्कि ये बात कुरान मजीद में 30वें पारे के अंदर सूरह असर के अंदर भी अल्लाह ने फरमाई है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, आमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। यहाँ पर देख लीजिए, पहले ईमान है, फिर ईमान अमल है। ईमान के बाद यानी जो जिस चीज का तुम जो मान रहे हो उस पर अमल करो, अमल के बाद आगे पहुंचाओ। वतवासौ बिस सब्र अल्लाह ने बाद में फरमाया है। तो यहाँ पर भी यही है कि सबसे पहले खुद जो है वो बात मान रहे हो तो उसको अमल करो, और अमल करने के बाद फिर आगे उसको पहुंचाना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन उम्मत तुमने है जो लोगों के लिए बनाई गई है। तुम्हारा काम क्या है? नेकी का दावत देना और बुराई से रोकना, अल्लाह पर ईमान रखना। वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम, और अगर ये अहले किताब ईमान ले आते, अहले किताब कौन है? यहूदी और नसरानी। ये ईमान ले आते किस पर? कुरान मजीद पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन पर। वो अपने जो है वो नबी पर तो ईमान लाए थे, लेकिन उन्होंने बाद में फिर जो है उनके नबी के जाने के बाद तहरीफ कर ली, किताबों के अंदर तहरीफ कर ली। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको उनकी शरीयत को मनसूख करके दीन इस्लाम को लागू कर दिया और फरमाया वलौ आमना अहलुल किताबी, और अगर ईमान ले आते अहले किताब लकाना खैरल लहुम, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर था, ये उनके लिए बहुत बेहतर था। मिनहुमुल मुमिनून, उनमें से कुछ हैं जो ईमान लाने वाले हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो ये यहूदी थे, मुसलमान हो गए। इसी तरीके से सलमान फारसी जो है वो भी मुसलमान हो गए। बिलाल हबशी जो है वो मुसलमान, बहुत सारे ऐसे थे जो मुसलमान हो गए। मिनहुमुल मुमिनून, उनमें से जो है वो कुछ मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए, ईमान लाने वाले हैं। वह अक्सरुहुमुल फासिकून, लेकिन अक्सरियत जो है वो उनमें वो नहीं मानती, वो फासिक है, वो ईमान नहीं लाती। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, तुम्हें वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा रखते मगर क्या है? इल्ला अज़ा, थोड़ी सी अजियत, हाँ थोड़ी सी अजियत दे सकते हैं, थोड़ी सी अजियत जो है वो तुम्हें वो दे सकते हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लिखा है तुम्हारे मुक़द्दर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस के अंदर ये फरमान मौजूद है, लो इज्तमातिल जिन्नु वल इंसु अला यनफऊका बिशै, अगर सारे जिन और इंसान इकट्ठे हो जाएं और तुझे कोई फ़ायदा देना चाहें, वमा कतबल्लाहु लक, अल्लाह ताला ने तेरे मुक़द्दर में वो फ़ायदा नहीं लिखा, नफ़ा नहीं लिखा, तो वो सारे इकट्ठे हो गए जिन और इंसान तुझे कोई ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं दे सकते। इसी तरह फरमाया वलौ इज्तमाअतिल जिन्नु वल इंसु अला यदुर्रुका बिशै, अगर सारे जिन और इंसान इकट्ठे होकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो नहीं लिखा, तो फिर तुझे कोई नुकसान नहीं दे सकते। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर फरमाया कि इल्ला अज़ाब, मगर थोड़ी सी तकलीफ हो सकता है वो तुम्हें जो है वो मिल जाए, तुम्हें दे दी जाए, उनकी जानिब से मिल जाए। व इन युक़ातिलूकुम, इन लोगों की, इनको अहले किताब की हालत क्या है? इनकी हालत ये है कि अगर ये तुम्हें मिल जाएं, तुम्हारे जो है वो आमने सामने हो जाए, लड़ाई हो तुम्हारी आपस में, जंग हो, क़िताल हो, तो फिर क्या करेगा? युवल्लूकुमुल अदबार, तो फिर ये पीठ फेर के भाग जाएंगे। युवल्लूकुम अल अदबार, पीठें जो है वो तुम्हारी तरफ करके भाग निकलेंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी कोई मदद नहीं होगी। जब वो यहाँ से भाग निकलेंगे तो फिर बिल्कुल जो है वो कभी भी उनकी मदद नहीं होगी। ये उनकी हालत बयान की है कि हालत जंग में वो जो है वो साबित कदम नहीं रहते बल्कि भाग खड़े होते हैं। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला,
ऐनमा थुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास व बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। अल्लाह ने फरमाया कि इन पर जिल्लत जो है वो मुसल्लत कर दी गई है, इन अहले किताब पर, नसरानियों पर, यहूदियों पर। वजह क्या है? इसलिए कि इन्होंने दीन के अंदर तब्दीलियां पैदा कर ली। और देख लीजिए सूरह फातिहा में हम जो है वो रोजाना हर आयत में जो है वो हर रकत के अंदर ये कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना गुमराहों का रास्ता और ना जो है वो उनका जो जिन पर तेरा गजब हुआ था उनका रास्ता हमें ना दिखा। तो वो कौन है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया यहूदी और नसरानी है। ये यहूदी और नसरानी है, तो उनके ऊपर जिल्लत और मुसल्लत जो है वो फरमा दे कर दी गई है। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला, मुसल्लत कर दी गई है उनके ऊपर जिल्लत। ऐनमा सुक़िफ़ू, वो जहां पे भी पाए जाएं तो क्या है? इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, लेकिन अल्लाह की पनाह के साथ। अगर वो पनाह मांगते हैं तो फिर उन्हें पनाह दे दी जाए। व हब्लिम मिनन्नास, और लोगों की पनाह के साथ। और लोग, अगर कोई शख्स किसी को पनाह दे दे, कहे भाई मैं ये मेरी पनाह में है, तो फिर आप उसकी पनाह को मान लो, फिर उसको कुछ ना कहो। ज़ालिका वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और ये अहले किताब जो हैं अल्लाह का गजब जो है इनके ऊपर नाजिल हुआ है, वो लौटे हैं अल्लाह के गजब के साथ। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और उन पर मुहताजी मुसल्लत कर दी गई है। वज़ुरिबत, और मुसल्लत कर दी गई है, अलैहिम अल मस्कना, उन पर मुहताजी। ज़ालिका, ये क्यों उनके ऊपर मुसल्लत की गई है मुहताजी, और क्यों जो है अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है, क्यों जो है वो उनके ऊपर जिल्लत पस्सी मुसल्लत हुई है? ज़ालिका बिअन्नहुम, इसलिए है, कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, इसलिए कि ये अल्लाह की आयतों को मानते नहीं थे, अल्लाह की आयत का इनकार करते थे, अल्लाह की आयत से कुफर करते थे। व यक़्तुलूनल अंबिया, और कत्ल करते थे अपने नबियों को, बेगैर हक़, ना हक नबी को कत्ल किया इन्होंने, यहूदियों ने भी कत्ल किया, नसरानियों ने भी कत्ल किया। ज़ालिका बिमा असौ, और दूसरा सबब ये है, एक तो था कि इनका कुफर और कत्ल अंबिया, और दूसरा जो है वो अल्लाह की नाफरमानी के बात नहीं मानते थे, अपने नबी की बात नहीं मानते थे। वकानू यातदून, और ज्यादती करने वाले थे, जुल्म ज्यादती के सबब। तो चार चीजें अल्लाह ने यहाँ बयान की हैं कि इनके ऊपर इस वजह से जिल्लत, पस्ती, और इनके ऊपर जो है वो गजब अल्लाह का नाज़िल हुआ है। लईसू सवा, ये सारे जो है वो बराबर नहीं है, अहले किताब में ये सब बराबर नहीं है। मिन अहलिल किताबी उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यशहुदून, अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं, एक जमात ऐसी भी है जो अल्लाह की तिलावत करने पर कायम है, जो अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करने पर कायम है, हक पर कायम है। जैसा कि वर्का बिन नौफल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको बेसत मिली है तो वर्का बिन नौफल के पास गए थे नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला लेकर, वक़द तनस्सरा फिल जाहिलिया, हदीस के अंदर आता है सही बुखारी में, वक़द तनस्सरा फिल जाहिलिया, वो जाहिलियत के अंदर वो नसरानी बन चुका था और ये हक पर कायम था। तो ऐसे कुछ लोग थे जो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की आयत की सही तौर पर तिलावत करते हैं रात को, आना अल-लैली, रात की घड़ियों में, वहुम यसजुदून, और वो सजदे भी कर रहे होते हैं, सजदे की हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत की तिलावत करते हैं और वो हक पर जो है वो कायम है। उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया युमिनूना बिल्लाहि, दूसरी बात वो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान लेते हैं, व यअमुरूना बिल मारूफ, और हुक्म देते हैं नेकी का, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। तो ये इस वक्त की बात नहीं है, ये कोई बात जो समझे कि अब जो है वो अहले किताब में से कुछ लोग हैं
جو حق پر ہیں، نہیں اب نہیں، کیوں؟ یہ دین اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام لا کر پہلی جو شریعت ہے وہ منسوخ کر دی ہے، انجیل بھی منسوخ ہو چکی، تورات بھی منسوخ ہو چکی، حالانکہ اگر اصل بھی ہو، اس وقت جو تورات اور انجیل موجود ہے دنیا میں وہ ساری محرف شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، اس میں تبدیلیاں پیدا کر لی گئی ہیں، لیکن اگر اصل بھی مل جائے تو پھر بھی وہ قرآن مجید اور دین اسلام آنے کے ساتھ وہ منسوخ ہو چکی ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا، بلکہ اہل کتاب کو یہ حکم ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لا کے کتاب اللہ قرآن مجید پر ایمان لائے اور اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، لیکن شریعت منسوخ ہوگی اور عمل اس کو ہماری شریعت پر کرنا پڑے گا، تو اس کو پھر ڈبل اجر ملے گا، ایک اپنی شریعت پر ایمان رکھنے کا اور ایک ہماری شریعت پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے وقت کی بات کی ہے، دور جاہلیت کی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وأولئک من الصالحین، تو یہ جو لوگ ہیں یہی نیک اور صالح لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کون؟ پہلے دور جاہلیت کے اندر جو تھے، جیسے عبداللہ بن سلام جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، پہلے وہ یہودی تھے، اسی طریقے سے اور صحابی اور جو ہے وہ صحابہ کرام مسلمان ہوئے، پہلے وہ اہل کتاب میں شامل ہوتے تھے۔ وما یفعلوا من خیر، تو یہ لوگ جو بھی نیکی کریں گے، وما یفعلوا، اور وہ لوگ جو یہ اہل کتاب میں سے ہیں جو بھی نیکی من خیر نیکی کریں گے، فلن یکفروہ، تو وہ اس سے محروم نہیں کیا جائے گا یا اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا، ان کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے، روایت میں موجود ہے کہ جو اس وقت وہ نیکی کے خیرات کے کام کرتے ہیں نا، بڑے آج ہم دیکھتے ہیں، بلکہ لوگ بھی کہتے ہیں جی دیکھو بڑے انہوں نے جو ہے وہ خیراتی ہسپتال بنا رکھے ہیں، بڑے ہاسپٹل مفت علاج کرتے ہیں جی، سڑکیں بنوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ خیرات کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا جو خیرات جو اجر ہے ان کو دنیا کے اندر ہی مل جائے گا۔ یہ جو معاملہ وہ فلاحی کام کر رہے ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو ان کا بدلہ ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی دے دے گا، کل قیامت کے دن اس عمل کا کوئی ان کے ہاں بدلہ نہیں ہوگا۔ حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اعمال جو ہے ہم تباہ کر دیں گے، حبط کر دیں گے، بالکل تباہ برباد کر دیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو کل قیامت کے دن ان اعمال کا جو آج ہمیں بڑے خیر کے نظر آتے ہیں، بڑے فلاحی کام نظر آتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا، بالکل جو ہے وہ یہ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ علیم بالمتقین، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، نہیں کفایت کرے گا، نہیں جو ہے وہ کسی کام آئے گا ان کے اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ آج ہمیں بڑا نظر آتا جی وہ بڑے مالدار ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں مال نظر آتا ہے، یہ اولادیں ان کی کل اللہ کے ہاں قیامت میں جو عذاب قیامت کے دن ان کو ملنا ہے، اس کے لیے کسی قسم کا یہ فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ اس کا کام نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہیں، اولئک، اور یہ جو لوگ ہیں اصحاب النار، آگ والے ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الدنیا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے مثال بھی دے دی۔ مثل ما، مثال ہے اس چیز کی، ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں جو خیراتی کام کر رہے ہیں، جو فلاحی کام کر رہے ہیں، کا مثل ریح، بالکل اس سخت تیز ہوا کی طرح ہے، فیہا سر،
جس میں سخت شدید قسم کی سردی ہو، اصابت حرث قوم، جو ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچ جائے، یعنی ہوا آئے وہاں پر، ظلموا انفسہم، جس قوم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو، فاہلکتہ، تو اس کھیتی کو وہ تباہ و برباد کر دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ سارے کا سارا تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال دے کے سمجھا دیا کہ اس طرح ہے یہ، کہ یہ تو ظلم کیا ہے انہوں نے، یہ بالکل جو ہے اس خیر کے کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کے کام جو کیے ہیں، ان کا کوئی ان کو جو ہے وہ اجر نہیں ملا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ کوئی اللہ کی جانب سے ظلم نہیں ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن انفسہم یظلمون، یہ تو اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانتے، آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے علاوہ کسی کو جگری دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ، دلی دوست، جگری دوست، من دونکم، اپنے لوگوں کے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، یہ نہیں کمی کرتے تمہیں برباد کرنے کی، یعنی یہ غیر مسلم جو ہے تمہارا دوست بھی ہو تو وہ اندر سے جڑیں کاٹے گا، وہ بالکل کسی قسم کی تمہیں تباہ و برباد کرنے میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ ودو، ان کی تو خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں، ما عنتم، کہ تم تکلیف میں پڑو، تم تکلیف میں، تم میں اذیت ہو، تم ہر وقت جو ہے تکلیف سے دوچار رہو، ان کی تو خواہشات یہ ہیں۔ قد بدت البغضاء، یقیناً ظاہر ہو چکا ہے بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کے منہوں سے جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بدت البغضاء، ان کا ظاہر ہو چکا ہے بغض تمہارے بارے میں، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں کینہ اور حقد اور بغض، اکبر، وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل کرتے ہو، اگر تم جو ہے وہ عقل رکھتے ہو، دانش مند ہو۔ ہاں انتم اولائی، خبردار، تم تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کی، دوستی کی پینگے چڑھا رہے ہو، اور یہ جو ہے اوپر اوپر سے تمہارے ساتھ ہے، لیکن اندر سے حقیقت میں اللہ نے فرمایا ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو اللہ کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، سب کتابوں پر، جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، صحف ابراہیم، موسیٰ، جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے منزل کرتا ہے، لیکن یہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب تم ان سے ملتے ہو، یہ کافر اور یہودی اور نصرانی جو ہے وہ، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان سے ملتے ہو، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہاری جو ہے وہ بات مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب وہ تنہا ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، تو غصے کی وجہ سے، عضو، کاٹتے ہیں وہ تم پر، اناملہ، اپنی انگلیوں کے پوروں کو، من الغیظ، غصے سے، تو غصے سے اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو کچا کھا جائیں گے، ان کے ساتھ یہ کریں گے، ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قل موتوا بغیظکم، اچھا پھر
جو تمہیں غصہ ہے نا تو پھر اس غصے میں تم مر جاؤ، اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، غصہ کرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، سینوں کے راز ہیں، سینوں کے بھید جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، اگر مسلمانوں، اے صحابہ، اے نبی، تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، بھلائی، تسؤہم، تو ان کو وہ اچھا نہیں لگتا، ان کو برا لگتا ہے، تمہارا اچھا رہنا ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مسلمانوں، اے صحابہ، اے میرے نبی، اگر تمہیں کوئی تنگی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یفرحوا بہا، تو پھر اس سے وہ خوشی ہوتی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوئی ہے، یہ تکلیف ہوئی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، یعنی ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ بلکہ صبر کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو یہ بات یاد رکھو، ان کی جو چالیں ہیں، ان کے جو مکر ہیں، ان کی جو تدبیریں ہیں، کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تتقوا کا میں تقوی اختیار کروں، یعنی اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر اختیار کرو، غلط باتیں جو ہے وہ چھوڑ دو، غلط معاملات چھوڑ دو، ان سے دوستیاں مت لگاؤ، تو یہ تمہیں ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، ان کی جتنی بھی یہ سازشیں ہیں، بالکل قطعی طور پر کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ ان اللہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی، بما یعملون، جو یہ سازشیں کر رہے ہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ کفر کر رہے ہیں، محیط سارے کا احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے، اور پھر اس کو جو ہے، ان کو جو ہے وہ سزا دے گا اس عمل کی۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ احد کے متعلق جو ہے وہ کچھ ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد کے متعلق جو ہے وہ ذکر ہے، جو 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تھا، یہاں مدینہ منورہ سے شمال کی جانب جو ہے، مسجد نبی کے شمال کی جانب یہ میدان احد یا جبل احد جو ہے وہ واقع ہے۔ 15 شوال کو، نصف شوال کو یہ غزوہ احد پیش آتا ہے۔ تو اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو جو جگہ دی تھی کہ یہاں تم جو ہے وہ بیٹھو، یہاں پر تم نے جگہ، تم نے جو ہے وہ گھات لگانی ہے، یہاں تم بیٹھ کے رہو گے، یہاں تم مورچہ سنبھالو گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کو نکلے تھے اپنے گھر والوں سے، وَإِذْ غَدَوْتَ، غدا کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اور جب آپ صبح نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے، تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بٹھا رہے تھے، جگہ دے رہے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے مورچوں پر، یعنی جبل جو عینین ہے، جبل رماح جس کو کہا جاتا ہے، جس پر 30-50 تیر انداز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے، اس پر جو ہے وہ، لیکن اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو آپ نے ایک ملن گاہ مقرر کی تھی کہ یہاں پر ہم اکٹھے ہوں گے، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی یہاں پر ہم انتظار کریں گے۔ تو صحابہ کرام کو لے کر نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے تھے۔ جبل جو ہے وہ ایک باغ تھا، اس کے اندر 300 صحابہ کرام اور کچھ اور ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ نے ملا۔ تو اس کے بعد وہاں سے کچھ لوگوں کو، یعنی وہ بالکل جبل احد کے قریب ہے، میدان احد کے وہ راستہ جو ہے وہ قریب بنتا ہے، تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، جس کو مستراح کہا جاتا ہے آج، اور وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔
تو وہاں پر یہ اکٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے صحابہ کرام اور وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے حواری جو تھے. تو وہاں سے عبداللہ بن ابی نے اپنے لوگوں کو واپس نکال لیا کہ میری بات نہیں مانی. میں نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر جو ہے وہ ہم دفاع کریں, مدینے کا لڑائی کریں, آپ باہر نکل آئے ہیں تو ہم نہیں. تو اس نے یہ ایسا کیا تاکہ صحابہ کرام کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو آپ کے ساتھ صحابی تھے ان کو لے گئے, اور جبل عینین پہ, جو جبل عینین کے بعد جبل رمات اس کا نام پڑا, آج اس کو جبل رمات کے نام سے جو درہ ہے, وہاں پر 50 تیر انداز کھڑے کیے اور کہا کہ بھائی آپ نے یہاں سے اترنا نہیں ہے, جب جیسے بھی ہو, جو حالت بھی ہو, ہمیں فتح ہو, ہمیں شکست ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے اترنا نہیں. تو صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ مشرکین کے ساتھ تھے, 100 گھڑ سوار ان کے ساتھ تھے, اور وہ چھپے رہے, وہ میدان جنگ میں نہیں شامل ہوئے, بلکہ وہ پیچھے سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرے, 2-3 بار جو ہے انہوں نے کی, لیکن یہ 50 جو تیر انداز سے انہوں نے بھگا دیا. کہ اوپر والا جو ہے چوٹی پہ جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے, نیچے چاہے جتنے بیٹے زیادہ. جب فتح ہو گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اور یہ ابو سفیان وغیرہ جو ہے سارے لشکر جو ہے بھاگ کھڑا ہوا. تو اس وقت پھر اوپر والے جو صحابی تھے انہوں نے کہا بھائی اب فتح ہو گئی ہے, ہم بھی نیچے جا کے ساتھ دیں اور جا کے مال غنیمت اکٹھا کریں. تو جو امیر تھا ان کا بھائی بات یہ ہے, نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے, میں تو نہیں جاؤں گا, نہیں چھوڑ کے جانا. تو بہرحال انہوں نے کچھ جو ہے وہ بات نہ مانی, 40 تقریباً نیچے اتر گئے اور 10 وہاں پہ رہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہاں پہ حملہ کیا, ان 10 کو شہید کیا, اور اس کے بعد پیچھے سے حملہ کر دیا. جب پیچھے سے حملہ ہوا تو جو بھاگ رہے تھے کافر وہ بھی واپس آ گئے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام درمیان میں آ گئے, اور پھر 70 صحابی شہید ہوئے اسی وجہ سے, ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں گر گئے, شیطان نے وہاں پر آواز لگا دی کہ نبی کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر صحابہ کرام جس طرف جو منہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے تو آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے, آپ کا خوج جو ہے اس کی کڑیاں ماتھے میں چھپ گئیں, تو بہرحال زخمی ہو گئے. اور اس طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا. پھر جبل احد کے بالکل دامن میں چلے گئے, صحابہ کو اکٹھا کیا, وہاں سے پھر جو ہے یہ ایک لمبا واقعہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے زخمی ہونے کے باوجود حمراء الاسد تک صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جو ہے وہ پیچھا کیا, اور ابو سفیان جو ہے وہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے. تو یہ جنگ احد کا مختصر سا جو ہے وہ آپ کے سامنے تعارف تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, کہ جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تم میں سے کہ وہ بزدلی کریں, وہ بزدلی کریں. یعنی ان کے تو یہ وہاں پہ اس وقت جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو ہے وہاں سے واپس لیا, ان کو واپس لے کے آئے, تو اس وقت کی یہ بات ہے. 2 گروہ جو ہے وہ بن گئے, ایک آگے چلا گیا اور ایک پیچھے آ گیا. یا پھر جو ہے وہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں, کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بھی ہو, تو یہ 2 گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسا چاہتے تھے, وہ بزدل بن رہے تھے. اذ ہمت طائفتان منکم, تم میں سے 2 گروہوں نے چاہا کہ وہ بزدلی دکھائیں. واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا دوست تھا, یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ میدان جنگ میں شامل حال تھی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیاری کر لی جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں, اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ توکل کر کے پھر یہ جیتی ہوئی جو ہاری ہوئی جنگ تھی پھر جیت لی. اور اسی طرح جنگ حنین میں بھی یہی ہوا. اذ تقول للمؤمنین ولقد نصر, اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی جو ہے وہ دل رکھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ فرمایا وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق یقیناً نصرکم اللہ, اللہ نے مدد کی ہے تمہاری ببدرن, بدر میں, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے. یہ بات کیوں یاد دلائی کہ میدان احد میں تو لڑائی کے ساز و سامان لے کر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باقاعدہ تیار ہو کے جا رہے ہیں, لیکن میدان بدر میں تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام جنگ کے جو ہے وہ نیت سے گئے ہی نہیں, اور ساز و سامان بھی نہیں تھا. اس کے باوجود اللہ
ताला ने फिर मदद की। और अलबत्ता तहकीक नसरकुम अल्लाह, मदद की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी बदर में, व अंतुम अज़िल्ला, और तुम कमज़ोर थे, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो। इज़ तक़ूलु लिल मोमिनीन, जब तू ये कह रहा था मोमिनों को, अलन यकफियकुम, क्या तुम्हें काफ़ी नहीं है, अन युमिद्दकुम रब्बुकुम, कि तुम्हारी मदद करे तुम्हारा रब, बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका, 3000 फरिश्तों से, मुनजलीन, जो उतारे जाएं, उतारे हुए 3000 फरिश्ते तुम्हारे साथ जो है वो मिलकर इन काफिरों को तहे तय करें, ये काफ़ी नहीं तुम्हें? भला क्यों नहीं, इन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, वतत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, वयअतूकुम, और दुश्मन आ जाए, मिन फौरहिम हादा, इस दम भी, तो फिर क्या होगा, युमदिदकुम रब्बुकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी मदद करेगा, बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइका, 5, पहले 3000 का अल्लाह ने वादा किया, फिर उसके बाद 3000 से बढ़ाकर फिर 5000 कर दिया। फ़िखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, निशान जरा, निशान वाले 5000 फरिश्ते तुम्हारे साथ मैदान जंग में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, ये मैदान बदर में है। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और हमने इसको तुम्हारे लिए खुशखबरी बनाया है। लफ्जी तर्जमा ये होगा, वमा, और नहीं, जअलहुल्लाहु, अल्लाह ने बनाया इसको, इल्ला, मगर, बुशरा, खुशखबरी। बामुहावरा तर्जमा इस पर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको तुम्हारे लिए खुशखबरी बना दिया, वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम, और ताकि तुम्हारे दिल जो है वो इस खुशखबरी के साथ कि अल्लाह 5000 फरिश्ते नाजिल फरमाएगा, तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं है मदद मगर अल्लाह की जानिब से, अल अजीज, जो निहायत गालिब है, अल हकीम, और है जो है वो हिकमत वाला है, वो हकीम भी है और अजीज गालिब भी है। लियक़ता तरफ़म मिनल लज़ीना कफ़रू, ताकि वो कता कर दे, ख़त्म कर दे उन लोगों में से का जो काफिर हैं, एक ग्रोह को, लियक़ता, ताकि काट दे, हिलाक कर दे, तरफ़न, एक ग्रोह को, मिनल लज़ीना, उन लोगों में से, कफ़रू, जिन्होंने कुफर किया, औ यकबितहुम, या फिर उनको जलील कर दे। ये जो अल्लाह ताला ने मदद नाजिल की है बदर के अंदर और दूसरी जंगों के अंदर, ये किस लिए है, ताकि उनको जलील कर दे, उनको तबाह बर्बाद कर दे। फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, तो फिर जो बाकी मानदा हैं वो जलील और रसवा होकर, नामुराद होकर जो है अपने इलाकों में, अपने घरों में पलट जाएं। लैसा लका मिनल अम्रि शै औ यतूबा अलैहिम, आपके लिए इस मामले में कुछ इख्तियार नहीं है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ये आयत जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई जब नबी अलैहिस्सलाम ने जो है कहा कि कैसे वो कौम फलाह पा सकती है जिसने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। कैफ़ युफ़्लिहु कौमुन शज्जू नबिय्यहुम, तो इस मौका फिर जो है वो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि ये जो है वो आपके लिए इस मामले में कुछ जो है इख्तियार नहीं है कि आप उनके लिए बद्दुआ करें। लैसा लका मिनल अम्रि शै, आपके लिए इस मामले में कोई इख्तियार नहीं है। औ यतूबा अलैहिम, या फिर जो है उन पर मुतवज्जे हो, औ युअज़्ज़िबहुम, या उनको जो है वो अज़ाब दे, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, बेशक वो जालिम है। लैसा औ यतूबा अलैहिम, अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर ले या उनकी तकलीफ जो है या उनको अज़ाब दे दे, तो आपका मामला नहीं है इनके साथ, आप इनको कुछ नहीं कहें। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है वो अल्लाह ही का है। यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको वो चाहता है बख्श देता है। व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको वो चाहता है अज़ाब देता है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह निहायत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आज पेपर सेंड हो गए हैं कल से, तो वो उसको भी देखें, ठीक है। और किसी को कोई मुश्किल हो तो वो ग्रुप में बयान करे, फिर इंशाल्लाह उसका भी हल देख लेंगे।
آدھے پیپر میں ٹھیک ہے شیخ, اللہ جزائے خیر اس دے. چیز کے پیپر ہیں نا. وہ ساتھ ساتھ تھوڑا نا پیچھے آپ کو بھی اگلے کیا نام ہے اس پارے میں دیں گے, اور پچھلا جو پارا گزرا ہے نا اس کا کچھ سوال نامہ تیار کیا تھا. السلام علیکم شیخ محترم, ایک سوال تھا اگر اجازت ہو تو عرض کروں. جی فرمائیے. جی, یہ ہاں مسلمان فرمائیں. اور مومن میں کیا فرق ہے, ذرا اس کو واضح کریے. آپ بولے کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا اور ہر مومن مسلمان ہوتا ہے, یہ بہت بہترین بات کا ہے. اس کی ذرا تشریح واضح الفاظ میں بیان کرے تو مہربانی ہوگی, جزائے خیر. جی, جی جی. ہر مومن مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. یہ آیت میں ہے, اللہ سبحانہ سورہ الحجرات میں قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. جی, تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور جو ہے وہ اسلام میں فرق ہے. سورہ الحجرات کی اس آیت سے آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی شیخ, ہاں. جی, فرمائیے. سورہ الحجرات میں آیت نمبر 14 کے اندر ہے قالت الاعراب آمنا. اعراب جو ہیں یہ دیہاتی قسم کے لوگ جو بدو تھے مدینہ کے ارد گرد, انہوں نے کہا کہ ہم بھی مومن بن گئے ہیں. قل لم تؤمنوا, تو اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو لم تؤمنوا, تم ابھی ایماندار نہیں بنے, ولکن قولوا, لیکن یہ بات کہو اسلمنا, ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تو بے تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اس سے پتا چلا کہ ہر مومن تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بھئی تم مومن نہیں ہو, مسلمان ہو, تو کیا معنی بنا؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ لینا, اسلام کے جو ارکان ہیں وہ پورے کر لینا. ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا, سب کتابوں پر ایمان رکھنا, اور ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. یہ بات یاد رکھیے, ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور تصدیق, دل جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہو کہ واقعی حقیقتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, دل بھی ساتھ اس کے مل رہا ہو. اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو اپنے اوپر فٹ کرنا, یعنی آزاد, تمہارا پورا جسم جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے تو پھر مومن بنے گا. لیکن اسلام کہتے ہیں مطیع ہو جانے کو, بات مان لینے کو. مسلمان کیا ہے؟ اسلام جو ہے اسلم تسلم, مسلمان ہو جو تم جو ہے محفوظ ہو جاؤ گے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ وہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. تو مطیع ہو جانے کو, اطاعت قبول کر لینے کو مسلمان کہا جاتا ہے. لیکن ایمان جو ہے وہ یہ اور چیز ہے. ایمان اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اس کا دل بھی, جیسے اللہ نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی جو ایمان ہے وہ تمہارے دلوں میں, دل تمہارے ابھی جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اوپر سے تم مسلمان ہو گئے ہو. تو بہرحال اسلام اور مسلمان, اور یعنی اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے عموم و خصوص مطلق ہے, کہا جاتا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہوگا لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوگا. مسلمان دیکھیں نا, عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ مسلمان تھا لیکن وہ مومن نہیں تھا, منافق تھا. وہ اس کو اسلام کے حقوق پورے حاصل تھے, منافقین کو حقوق سارے حاصل تھے, عبداللہ بن ابی اور اس کی پوری اینڈ کمپنی کو, لیکن ایمان کے حق نہیں اس کو ملے. کیوں کہ وہ مومن نہیں تھا, وہ منافق تھا. تو اس سے میرے خیال میں کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. ایمان کے ارکان بھی تشریف فرما دیجئے. ارکان ایمان. ارکان ایمان, ارکان ایمان جو ہے وہ 6 ہیں. اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان رکھنا, انبیاء پر ایمان رکھنا, کتابوں پر ایمان رکھنا, قیامت کے دن پر ایمان رکھنا, اور تقدیر بری اور اچھی پر ایمان رکھنا. جیسا کہ مل ایمان, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ صحابی اس کی شکل میں
जिब्रील रज़ी अल्लाह जो है वो अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा मल अखबिरनी अनिल इस्लामी, तो नबी इस्लाम ने इस्लाम के बारे में बताया। सो फरमाया अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल यौमिल आखिर। तो आपने ये 6 चीजें जो है वो फरमाई। तो ये जब तक इनमें 6 चीजों पर ईमान नहीं होगा तो वो मोमिन नहीं है। हाँ, ये बात सुनना चाह रहा था मैं आपसे, ये 6 चीजें होना उसमें मुसलमान में। जी, ये ईमान जो है ये 6 चीज। अब जो है वो मुसलमान, इस्लाम क्या है? इस्लाम की नबी इस्लाम ने जो तशरीफ फरमाई है वो क्या है? शहादत का कलमा शहादत कहना, नमाज पढ़ना, हज करना, रोजे रखना और जो है ज़कात अदा करना, ये 5 हैं वो। जज़ाकल्लाह खैर वल आफिया शेख। जज़ाकल्लाह खैर। और ये जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये आज की क्लास का फीडबैक है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्लास रही। जितने भी स्टूडेंट्स थे 14 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4 ने फीडबैक दिया, बाकी पता नहीं क्यों नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसमें कुछ 2 सवाल किया था, और उसमें से शेख बदर में कितने फरिश्तों से अल्लाह ने मदद की? 5000, 3000? पहले 3 थे, बाद में 5। तो 5 का नहीं दिया, 3 का है। 5 का भी भेज सकते थे बोले अल्लाह ताला, अगर 5 भी बोले तो मैं 5000 भेज सकता था। 3000 की मदद आई। अल्लाह ताला ने यूं कहा कि मैं 5000 की मदद करूंगा, ठीक है, लेकिन 3000 की मदद आई जी। वो जो है वो मैदान बदर में। जी। ये यहाँ पे हमारे जो इसकी स्टूडेंट ही है अपने ये क्लास की, समरा, वो कल एक सवाल कर रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 दज्जाल आएंगे बोलकर उसका जिक्र कर रहे थे, तो उसके नाम क्या है? उसको एक सवाल आया है ये, तो इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं शेख? नहीं, 10 कज़्ज़ाब आएंगे, दज्जाल तो एक ही है। वो दज्जालूना कज़्ज़ाबून, उनको जो है वो झूठे नबी जो है उनको दज्जाल कहा गया। दज्जाल असल हकीकत में जो है वो सिर्फ एक है। अगर उससे मुराद वो ले रहा है कज़्ज़ाब, झूठे जो है नबूवत का दावा करने वाले, वो तो बहुत सारे हैं और अभी तक चल रहा है सिलसिला, ये रुकेगा नहीं। मेरे इल्म में वो 10 दज्जाल के नाम बोले तो मैं बोली कि 10 दज्जाल के नाम ऐसे तो कोई नहीं है मेरे जहन में, तो काना दज्जाल बस यही एक हदीस में पढ़ी थी। जो है वो एक ही है, वो दज्जाल जो होगा वो एक ही है। और बाकी दज्जाल जो है वो दज्जाल और कज़्ज़ाब जो है असवदंसी सा, इसी तरह जो है वो नबी सहाबा के दौर में भी मुसैलमा कज़्ज़ाब नबी इस्लाम के दौर में, इस तरह जो है वो शुरू हो गए थे वहां से। और अभी तक हमारे आखिरी जो सबसे ये आपके हमारे बड़े सगीर में जिसने दावत नबूवत का दावा किया था, कादियानी जी। नहीं आ रही क्लियर? रुक गई आपकी आवाज? नहीं आ रही है, आवाज आ रही है शेख, फरमाइए। तो आपकी आवाज रुक गई थी। जी जी, वो किसी के यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो उससे जो है वो जो मुराद है जी, उससे जो मुराद है वो कज़्ज़ाब हैं, झूठे नबूवत के, झूठा नबूवत का दावा करने वाले जो थे वो मुराद हैं। तो उनके नाम जो है वो बहुत सारे हुए हैं, और नबी इस्लाम के दौर में भी और बाद में भी जो है वो होते रहे, और अभी तक जो है वो दावत, तो कोई भी नाम ले सकते हैं आप जो तारीख में मौजूद हैं, और या इस दौर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने दावा किया है। तो सीरत की किताब में आपको मिल सकते हैं। दज्जालून से मुराद क्या? शेख मोहतरम, दज्जालून से मुराद कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि जो बड़े बड़े फितने उठाने वाले लोग हैं ना, मतलब उनके मोहरा हैं, जैसे ये अमेरिका है, ये बरतानिया इससे पहले रहा, उससे पहले रूस है, इनकी तारीख को भी बयान करने वाले लोगों ने कहा कि ये लोग ये भी हैं दज्जाल। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हकीकत में दज्जाल देखा जाए तो सिर्फ वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले अंबिया भी जो है वो, और मैं भी जो है उस दज्जाल से उसमें डराता हूँ, वो फितना दज्जाल जो है। तो बाकी है जो है वो हर किसी को दज्जाल जो उसके फितने के एतबार से कहा जा सकता है, और कहते भी रहे हैं, सीरत निगार भी कहते रहे हैं, और आज भी जो है वो अमेरिका भी कहा जाता है दज्जाल, कोई जो है वो इसको भी क्या कहते हैं, ईरान वालों को भी, इनको भी कहते हैं। तो बहरहाल इससे मुराद जो है वो, अब सवाल करने वाला जो पेपर वाला था उसका क्या मुराद है, अल्लाह आलम, मैं नहीं कुछ कह सकता उसके बारे में।
جزاک اللہ خیر والعافیہ شیخ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر.